بتاتا ہے انہیں. قرآن کہتا ہے کہ ایمان کون ہے؟ وہ کالی کالی کملی والے ہیں، ان سے ایمان ملتا ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ارے حضور تو ایمان کی جان ہے، اور جب جان نہیں ہوگی تو جسم کہاں سے ہوگا؟ جب جان نہیں ہوگی تو ایمان کہاں سے ہوگا؟ اور جان ہو، جان ہے حضور، اور جان ہے سبحان اللہ، جان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یہ ہے ہمارا عقیدہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. حضور جب نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا، اور اگر حضور نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ہے کیوں ہے کہ حضور بھی ہے. حیات النبی کا مسئلہ ہوتا ہے، حضور ہے جبھی تو دنیا ہے. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اور دلیل کیا ہے؟ فرماتے کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. حضور دنیا کی جان ہے، عالم کی جان. جان ہے تو جان ہے، بغیر حضور کے یہ دنیا ویسی نظر آ رہی ہے. حضور جان ہے اس پوری کائنات کی، جان ہے ایمان کی. اور قرآن کریم تو کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. قرآن تو کہتا ہے کہ نبی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ مسلمانوں سنو، رینجو یہاں سے جزیرہ، یہ مدغاسکر سے چنئی سے زیادہ قریب رینجو، اور اس سے زیادہ قریب پھر آ جاؤ یہاں موریشس کے اندر آ جاؤ. موریشس کے اندر جو ایئرپورٹ ہے یہ اس سے زیادہ قریب. پھر آ جاؤ پورٹ لوئس آ جاؤ، پھر یہ بازار آ جاؤ، پھر قریب پھر قریب، پھر یہ جامع مسجد قریب. جی اس بازار سے یہ جامع مسجد قریب، اور جامع مسجد کے دروازے سے یہ دروازہ قریب، اور اس دروازے سے یہ ستون قریب، اور اس ستون سے یہ ستون قریب، اور اس سے زیادہ قریب یہ لاؤڈ اسپیکر، اور اس سے زیادہ قریب یہ ہاتھ، اور اس سے زیادہ قریب یہ سینہ، اور اس سے زیادہ قریب اس کے اندر دل ہے، اور اس سے زیادہ قریب اس کے اندر جان ہے. اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں میرا نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی یہ کیا سمجھتے ہیں، کیا قرآن پڑھتے ہیں پتہ ہی؟ النبی اولا، اولا مانے اقرب، میرا نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب. جان سے زیادہ قریب کیوں ہے؟ نبی جو ٹھہرے صلی اللہ تعالیٰ علیہ. اسی لیے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، مدارج النبوت شریف یہاں پر موجود ہے. مدارج النبوت میں لکھا ہے کہ نبی اپنی امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا امتی کیا کر رہا ہے، میرا امتی کیا کام کرتا ہے، پتا ہوتا ہے. تو میرے دوستو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور ایک شعر پڑھ کر کے آج کا موضوع ختم کرتا ہوں کہ ہے انہی کے دم قدم سے باغ آدم کی بہار. دم قدم سے حضور تشریف لے آئے تو یہ صرف مدینہ بن گیا. حضور تشریف لے آئے تو یہ زمین پاک ہو گئی. پہلے حکم تھا، پہلے ہر جگہ آدمی عبادت نہیں کر سکتا تھا. پہلے حکم تھا کہ جاؤ عبادت کے لیے جو صومعہ یا جو عبادت کی جگہ ہے مسجد میں وہاں جا کر عبادت کرو. زمین پر آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. لیکن میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور کے قدموں کی برکت سے خدا نے اپنی تمام زمین کو پاک کر دیا اور کہا کہ اے میرے نبی کا نام لیواؤ، جہاں تمہیں موقع ملے اور وقت ہو، اور اگر کوئی مسجد نہ ہو تو تم میری زمین پر کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، تمہاری نماز مقبول ہوگی. ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم کی بہار. یہ ہے ہمارا عقیدہ. بتاؤ ہم تو عقیدہ بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جانے کیا کیا کہتے ہیں، عقیدہ بیان کرتے ہیں. میرے دوستو ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم کی بہار. اور وہ نہ تھے عالم نہ تھا، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہیں.
وہ نہ تھے عالم نہ تھا، جب حضور نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اول ما خلق اللہ نوری، کچھ نہیں تھا، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہو تو یہ دنیا بھی نہ ہو میرے دوستو۔ تو ہم ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کے صدقے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین، اے الہ تو نے بڑا کرم فرمایا کہ اپنے نبی کا دامن ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، اے الہ العالمین ہم تیرے احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اے خداوند عالم اپنے نبی کی محبت میں زندہ رکھ، اپنے نبی کی محبت میں موت عطا فرما، اے الہ العالمین نبی کی سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین دنیا اور دنیا والوں کے تقاضوں سے بچا، خداوند عالم بے دینوں کی ہوا سے بچا، بے دینوں کی بات سے بچا، اے خداوند عالم اس دور کے الحاد اور بے دینی سے بچا، اے خداوند عالم نبی کی سنت پر قائم رکھ، نبی کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی کی سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اے دلوں کے بدلنے والے خدا ہمارے دلوں کو بدل دے، اے الہ العالمین ہمارے دلوں میں شیطان اور نفس امارہ کا قبضہ ہے، اے کائنات پہ قبضہ رکھنے والے خدا ہمارے دلوں پہ تو قبضہ کر لے، اے الہ العالمین ہمارے دل کو اللہ اور اپنے رسول کی طرف کر دے، اپنے دل کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کر دے، اپنے دل کو اپنے رسول کی شریعت کی طرف متوجہ کر دے، اے الہ العالمین شریعت پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین دین و اسلام کے تقاضوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اے خداوند عالم ہم سے وہی کام لے جس سے تو راضی اور تیرا حبیب راضی، ہم سے وہ کام نہ لے جس سے تو ناراض اور تیرے حبیب ناراض، اے خداوند عالم قیامت کی گرمی سے بچا، قیامت کے عذاب سے بچانا، اے خداوند عالم جب جاں کنی کا وقت ہو اس وقت کی سختی سے بچانا، اے خداوند عالم جب قبر میں ہم پہنچے تو منکر نکیر کی سختی سے بچانا، سوال و جواب کی سختی سے بچانا، اے خداوند عالم صدقہ تجھے تیرے نبی کے رخ روشن کا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے الہ العالمین تجھے واسطہ اپنے نبی کی پیاری زلفوں کا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے خداوند عالم تجھے واسطہ تیرے نبی کی پیاری دعاؤں کا ہماری دعائیں قبول فرما، اے الہ العالمین ہمارے دلوں کو موڑ دے، اے الہ العالمین جو تجھ سے دور ہیں انہیں قریب کر دے، اے خداوند عالم جو تجھ سے منقطع ہیں اور جدا ہیں انہیں جوڑ دے، اے الہ العالمین ہم سے وہی کام دے جو شریعت کے مطابق ہو، ہم سے وہ کام نہ لے جو شریعت کے مطابق نہ ہو، اے خداوند عالم ہمارے نوجوانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ شریعت پر چلیں، ہمارے بچوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ شریعت پر چلیں، ہمارے بزرگوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ شریعت پر چلیں، اے خداوند عالم جو باتیں ہم نے کی ہیں یہ ہمارے اسلام کی فریاد ہے، ہمارے دین کی فریاد ہے، انہیں قبول فرما، اے الہ العالمین ہماری زبان میں اثر دے، اے خداوند عالم ہماری بات میں اثر دے۔